سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ بالہدا و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم منزہ شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقصب ثم الرضا نبی بکر وعن عمرا وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولایا صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ہماری جانب سے تمام عالم اسلام کو ہمارے آقا و مولا سید الانس والجن خاتم النبیین سید المرسلین جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش اور میلاد شریف کے اس مبارک مہینے ربیع الاول شریف کی تمام برکات اور سعادات کی ہم تمام امت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے لیے اسی مہینے یعنی ربیع الاول کو اپنے حکمت باہرہ سے مختص فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مقصد، آپ کی بعثت کے مقصد کو جاننے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں عمل کی توفیق دے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم اور اکرام کی اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں قدر اور عظمت سے نوازے۔ اس مہینے کی برگزیدگی اور برکت کا معیار اس حوالے سے بھی ہے، ایک تو ربیع الاول شریف کی ابتدا ہو چکی ہے، دوسرا یہ مہینہ شمسی اعتبار سے سپتمبر کا مہینہ ہے اور آج اس مہینے کی سپتمبر کی 6 تاریخ ہے اور کل کا دن یعنی 7 سپتمبر یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ سنہرا باب ہے اور پاکستان کی تاریخ کا وہ خوبصورت درخشاں روشن باب ہے کہ جس میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قانون کی باقاعدہ طور پر اور باضابطہ طور پر ہمارے آئین کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور مسلمان کی اہمیت و قدر اور مسلمان کی تعریف کے حوالے سے یہ قانون باضابطہ طور پر درج ہوا اور یہ سنہرا باب جو پاکستان کی قسمت میں اللہ نے مقدر کیا، اس کا اظہار 7 سپتمبر 1974 میں ہوا اور اب کل کا جو دن آ رہا ہے انشاءاللہ 7 سپتمبر 2024 7 سپتمبر 2024
تو یہ عہد زرعی ہے، یعنی گولڈن جبلی ہے اس مقدس قانون کی کہ جسے پاکستان میں آئین کے اندر شامل کرنے کے پورے 50 سال ہوتے ہیں۔ میں آئین کا آرٹیکل کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے آج کا جو موضوع ہے انشاءاللہ اس پر کچھ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ کل انشاءاللہ مزید بعد نماز عشاء تفصیل کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت پر گفتگو کریں گے، اور آج جمعہ کا دن بھی انتہائی اہم ہے، کیونکہ آج ہمارا موضوع یہی ہے کہ ایک سادہ مسلمان، ایک پڑھا لکھا مسلمان اس بات کو جانے کہ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، اس کی اس قدر اہمیت کیوں ہے کہ امت اس کے لیے مجتمع ہو جاتی ہے، اور اس کے خلاف اٹھنے والی آواز پر ساری امت بپھر جاتی ہے۔ تو آخر یہ ایسی اس کی تقدیس، اس کی عزت، اس کی حرمت کس معیار کی ہے کہ جس میں امت اس کی حفاظت کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے اپنے جان سے زیادہ اس کو ترجیح دیتی ہے۔ تو آخر اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ میرے سامنے اس وقت آئین کے آرٹیکل 260 میں مسلمان کی تعریف جو درج کی گئی ہے یہ قابل غور ہے، اور یہ ہمارے آئین کا سرنامہ ہے۔ اس میں واضح طور پر اس بات کو لکھا گیا ہے کہ مسلمان سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یکتائی پر یقین رکھتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے قطعی اور یقینی ہونے پر ایمان رکھتا ہے، اور وہ ایسے شخص کو مسلمان نہیں مانتا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور شخص کو نبی یا مذہبی مصلح، یا جو اپنے آپ کو کسی بھی تعویل و توجیہ سے نبی کہتا ہے۔ غیر مسلم سے مراد، یہ تو مسلمان کی تعریف ہو گئی، غیر مسلم سے مراد ہر وہ شخص ہے جو مسلمان نہیں ہے، خواہ وہ مسیحی ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو یا بدھ ہو یا پارسی ہو یا قادیانی ہو یا قادیانی گروپ سے تعلق رکھتا ہو یا لاہوری گروپ سے تعلق رکھتا ہو، یا جو اپنے آپ کو احمدی یا کوئی اور نام دیتا ہو، یا بہائی گروہ ہو، اور جو شخص بھی جو شیڈیول کاسٹ میں درج کی گئی، شیڈیول کاسٹ میں درج کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ آرٹیکل 260 ہمارے آئین کا سرنامہ ہے، جس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی یکتائی اور وحدانیت پر یقین رکھتا ہو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کے آخری نبی ہونے پر مکمل یقین رکھتا ہو، اور ایسے شخص کو مسلمان نہیں مانتا ہو جو نبی کریم کے بعد کسی بھی شخص کو مصلح کی صورت میں یا کسی مذہبی پیشوا کی صورت میں کسی بھی تعویل کے ساتھ نبی قرار دیتا ہو۔ ایسے شخص کو جو مسلمان نہ مانے اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی یکتائی اور نبی پاک کی ختم نبوت پر قطعی ایمان رکھے، یہ آئین کا آرٹیکل ہے کہ اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ لہذا اس میں واضح طور پر موجود ہے آخر میں کہ غیر مسلم کون ہے، تو آگے موجود ہے کہ نان بلیور کون لوگ ہیں، کہ کون غیر مسلم کہلائیں گے، تو فرما ہر وہ شخص جو مسلمان نہیں ہے وہ غیر مسلم ہے۔ کون مسلمان نہیں ہے؟ مسیحی، ہندو، سکھ، بدھ مت، پارسی، اسی طرح قادیانی۔ قادیانی کے دونوں سیکٹ، دونوں گروہ، چاہے وہ لاہوری ہو یا قادیانی ہو، دونوں مسلمان نہیں۔ اسی طرح بہائی گروہ جو ہے یہ بھی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، اور پھر ہمارے آئین کے اندر یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ جو اپنے آپ کو احمدی یا لاہوری نام دیتا ہو یا کوئی بھی نام دیتا ہو، جب وہ اپنے مذہبی پیشوا کو نبی تسلیم کرتا ہے حضور سید عالم کے بعد، تو مسلمان نہیں ہم۔ تو یہ میں نے آئین کا آرٹیکل آپ کے سامنے پڑھا ہے۔
اور امت مصطفیٰ اور پاکستانی جو بات کرتے ہیں وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں۔ اب باہر مغرب اور ویسٹ کی قطعاً کسی ڈکٹیشن کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ختم نبوت کی بات کرنا اور قادیانی، لاہوری اور بہائی کو غیر مسلم قرار دینا یہ انتہا پسندی نہیں، یہ قانونی زبان ہے، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، اور تقاضا بمراد یہ ہماری آئیڈینٹی ہے۔ ہماری آئیڈینٹی یہ ہے کہ خدا کو ایک ماننے والا مومن ہے اور حضور کو آخری نبی تسلیم کرنے والا مومن ہے، یہ ہماری شناخت ہے۔ ہماری شناخت کی تشریح اور اس کو ڈیفائن برطانیہ کی گورنمنٹ نہیں کرے گی، امریکہ کی گورنمنٹ نہیں کرے گی، کینیڈا کی گورنمنٹ نہیں کرے گی۔ جو مسلمانوں کی آئیڈینٹی ہے یہ مسلمان خود بتائیں گے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کی آئیڈینٹی اور شناخت یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعی طور پر آخری نبی مانتے ہیں۔ قادیانی گروہ ایک گھس بیٹھا گروہ ہے، ایک قبضہ مافیا ہے، اور ایک دھوکے باز قسم کا ظالم طبقہ ہے جو ہماری آئیڈینٹی چرانا چاہتا ہے۔ وہ ہمارا ہے نہیں، اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1901 میں مرزا غلام احمد قادیانی نامی شخص کو رسول مانتا ہے، نبی مانتا ہے، یہاں تک کہ اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ 2 دفعہ پیدا ہوئے، ایک دفعہ مکہ میں پیدا ہوئے، ایک دفعہ قادیان میں پیدا ہوئے۔ کل رات انشاءاللہ وہ سارے دستاویزات آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ میں کوئی گالی نہیں دے رہا، کوئی گردن کاٹنے کی بات نہیں کر رہا، کوئی ڈنڈا مارنے کی بات نہیں کر رہا۔ باہر دنیا میں ویسٹ کو گمراہ کرنے کے لیے اور باہر دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے قادیانی یہ کہتے ہیں ہماری جانوں کو خطرہ ہے، ہمیں مار ڈالا جا رہا ہے، ہماری جانوں کو خطرہ ہے۔ کوئی خطرہ نہیں، خطرہ تو ہمیں ہے کہ ہماری آئی ڈی آپ چرا رہے ہیں، ہماری جو شناخت ہے اس پر آپ قبضہ کر رہے ہیں۔ ہم نے کسی کی شناخت پر قبضہ نہیں کیا، ہم نے کسی پر اقدام نہیں کیا۔ مسلمان ہونا یہ ہمارا حق ہے اور ان عقیدوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ نے اس کا انکار کر دیا تو آپ ظالم ہیں، آپ گھس بیٹھیے ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کے قتل کا فتویٰ، آپ کے گھر جلانے کا فتویٰ یہ کسی مسلمان نے نہیں دیا ہے۔ باہر جا کر یہ انہوں نے رونا کہ ہمیں جناب یہاں پر بڑا ظلم کیا جاتا ہے۔ آپ انتہا پسند ہے، نہ آپ اسلام کے بات کو مانتے ہیں، نہ آئین کو تسلیم کرتے ہیں۔ میں برٹش سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں یورپی یونین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی تمہارے ملک میں آئے ویزا لے کر اور وہ یہ کہے کہ میں تمہارے آئین کو قبول نہیں کرتا تو کیا تم اس کو انٹری دو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا جب تمہارے ملک اتنے عزیز ہے اور ان کی اہمیت اتنی عزیز ہے کہ جو اس کے آئین کو تسلیم نہ کرے، اپنا اسٹیٹس تسلیم نہ کرے، وہ تمہارے ملک کا سٹیزن نہیں ہو سکتا، اس کو امیگریشن سے انٹری نہیں مل سکتی۔ تو یہ تو پاکستان کا قانون میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے، اور پاکستان کے قانون میں یہ بات درج ہے کہ مسلمانوں کی آئیڈینٹی قادیانی نہیں لے سکتا، اس لیے کہ وہ نان بلیور ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو لہذا سارے عالم کا اٹھ کر مسلمانوں پر یہ کہنا کہ تم انتہا پسندی کر رہے ہو، کس قدر یہ ظلم ہے، کس قدر یہ دھاندلی ہے کہ ظلم ہم پر ہوا ہے اور دعویٰ قادیانی کر رہا ہے کہ جناب ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ باہر کی دنیا جو میری بات سن رہی ہے اور لائیو ہمیں دیکھ رہی ہے، وہ اگر تھوڑا سے بھی انصاف سے کام لے تو اس بات کو سمجھ سکتی ہے کہ مسلمان ان اہداف کی وجہ سے مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں، اور قادیانی ان کے بنیادی حقوق کا انکار کرتا ہے۔ تو یہ آئی ڈی، یہ آئیڈینٹی مسلمان ہونے کی اور مسلمانوں کے سمبل اور علامات قادیانی کو کسی صورت میں اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ جیسے امریکی ہونا یا برطانوی ہونا، ان کا نیشنل ہونا، ان کا سٹیزن ہونا، ان کے پورے آئین اور دستور کو ماننا ہے، لیکن ایک شخص ان میں سے نہ ہو، جعلی پاسپورٹ بنائے، جعلی ویزا بنائے، جعلی ڈالر چھاپے، جعلی پاؤنڈ چھاپے اور ان کے معاشرے میں سروائیو کرنے کی اجازت مانگے، تو وہ اس کو گرفتار کریں گے، وہ اس کو چارج کریں گے، وہ اس کو وائلنس کہیں گے۔ بس یہی بات تو مسلمانوں کے ساتھ ہے کہ جب قادیانی حضور سید عالم کے آخری نبی ہونے کا انکار کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی تسلیم کر گئے ہیں، تو
تو یہ مسلمان ہونا نہیں ہے. تو لہٰذا جب مسلمان نہیں ہے تو ہماری آئی ڈی، ہماری آئیڈینٹی، ہماری شناخت وہ اختیار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جب آپ اپنے ملک کی آئی ڈی کے خلاف کرنے پر چارج کرتے ہیں تو یہ اجازت کم سے کم مسلمانوں کو بھی دی جائے. تو یہ بات صرف ہم اویئر کرنے کے لیے کر رہے ہیں. گردن کاٹنا، مار ڈالنا یہ ہمارے علماء نے کبھی نہیں ذکر کیا. قانون کی زبان ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں. لہٰذا قادیانی پوری دنیا کو گمراہ کر رہا ہے اور جھوٹ بولتا ہے کہ ہمیں باہر جا کر کہ ہمیں اسائلم دے دیں، ہمیں سٹیزن دے دیں. پاکستان میں ہمیں مار ڈالا جا رہا ہے، پاکستان میں ہمارا حق نہیں ہے. او بھائی، تمہارا تو سٹیٹس آئین نے ذکر کر دیا ہے کہ تم غیر مسلم ہو، اور تمہارے اس عقیدے کی وجہ سے جبری نہیں ہے، اور تمہیں بٹھا کر 13 دن قادیانیوں سے 11 دن اور بہائیوں سے 3 دن یعنی 2 دن 13 دن کی ڈیبیٹ ہونے کے بعد یہ چیز کلیئر ہوئی اور ایک سیکولر اسمبلی نے اس مسئلے کو گویا کہ پاس کیا اور یہ بات سامنے آ گئی. آج قادیانی اپنا اسٹیٹس جو آئین ان کو دیتا ہے وہ لے لے. آپ اپنا اسٹیٹس قبول نہیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں امریکی نہیں ہوں تو امریکی پاسپورٹ کیسے اویل کر سکتا ہوں؟ میں برٹش نہیں ہوں تو برٹش پاسپورٹ کیسے اویل کر سکتا ہوں؟ تو جب آپ مسلمان نہیں ہیں تو مسلمانوں کی آئیڈینٹی اور آئی ڈی کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اتنا سمپل کانسیپٹ مغرب کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اور اس کے بدلے میں مسلمانوں کو دہشت گرد اور انتہا پسند کہا جاتا ہے. کاش ہمارے نوجوان اس بات کو سمجھیں جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں. ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مثلا آپ کے پاس گاڑی ہو اور روزانہ آپ کسی رینجرز کی پوسٹ سے، چیکنگ پوسٹ سے یا پولیس کی چیکنگ پوسٹ سے گزرتے ہوں تو وہ آپ کا آئی ڈی دے کر چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ چلے جائیں یا ایسی چلے جائیں. لیکن ایک وقت ایسا ہو کہ آپ اپنی گاڑی کے اوپر پولیس وین کا رنگ کر دیں، کلر کر دیں، یا آرمی وین کا کلر کر دیں. آپ اپنا یونیفارم کپڑا ایسے پہن لیں جیسے رینجرز کا ہے یا آرمی کا ہے یا پولیس کا ہے. تو بتاؤ وہ آپ کو اپنی پوسٹ چیکنگ سے گزرنے دیں گے، روکیں گے؟ وہ آپ سے کارڈ چیک کریں گے، آئی ڈی چیک کریں گے کہ آپ اس ڈپارٹ کے ہیں کہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں میں تو اس ڈپارٹ کا نہیں ہوں. تو بولیں گے ڈپارٹ کا نہیں ہے تو تو نے ہمارا سمبل اختیار کیسے کیا؟ یہ یونیفارم ہماری علامت ہے، یہ گاڑی کے اوپر، وین کے اوپر کلر یہ ہماری علامت ہے. وہ کہے گا کل تو آپ نے مجھے نہیں روکا تھا، آج کیوں روک رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کل ہماری آئی ڈی کا مسئلہ نہیں تھا، آج ہماری آئی ڈی کا مسئلہ ہے. تو بالکل یہ سمپل بات ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہماری آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے. تو لہذا مظلوم مسلمان ہیں، ظالم نہیں، مظلوم مسلمان ہے. ظالم قادیانی ہے کہ جو ساری دنیا کو گمراہ کر کے کہتا ہے کہ ہم مظلوم ہیں. ہمارے مثال کے طور پر آپ کے گھر پر کوئی آ کر قبضہ کرے، جعلی فائل بنا کر کہے کہ یہ پلاٹ میرا ہے، اور اگر آپ گلے محلے کو جمع کر کے اپنی صفائی بیان کرے، تو اگر کوئی قانونی شخص یہ کہے کہ آپ بڑے انتہا پسند ہیں، تو بتاؤ یہ انصاف کی بات ہے؟ تو مسلمان جو چیخ رہا ہے کہ یہ ہماری آئی ڈی ہے، مسلمان ہونا ان عقیدوں کے ساتھ ہوتا ہے. قادیانی اس کا انکار کرتا ہے. اگر مسلمان، میں پوری دنیا سے یہ کہنا چاہتا ہوں، دنیا میں بیٹھے ہوئے قادیانیوں سے ہمدردی رکھنے والے ان سیکولر گوروں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انصاف کے ساتھ، آپ کے وہاں تو فریڈم اور اسپیچ ہے، آپ کے وہاں تو ملالہ جیسے پروپیگنڈا کو لینے کے بعد آپ چشمے گویا کہ اپنے پلکوں کو راہ میں بچھا دیتے ہیں اور اس کو کوئین بنا دیتے ہیں. تو اگر آپ واقعی میں مظلوموں کا ساتھ دینا، آپ کی یہ آئی ڈی ہے، یہ شناخت ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ مسلمانوں کی آئی ڈی کے اوپر، آئیڈینٹی کے اوپر، شناخت کے اوپر قبضہ کرنا یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ میں جس زمانے میں اس ملکوں میں جاتا تھا، میں نام نہیں لیتا اس ملک کا، تو ایک گورا ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جب آپ سیرت کانفرنس کر رہے ہیں اور آپ پاکستان سے اتنے دور کا سفر کر کے ہمارے ملک میں آئے ہیں تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن یہ قانون کو ذرا سمجھیے آپ، لیکن یہ کیا بات ہے کہ آپ نے سب کو بلایا، احمدیز کو نہیں بلایا، قادیانیوں کو نہیں بلایا؟ وہ بھی تو اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ وہ بلیور ہے اور مومن ہے اور مسلمان ہے. میں نے ان سے کہا آپ شادی شدہ ہیں؟
انہوں نے کہا جی میں شادی شدہ ہوں. میں نے کہا نوکری آپ کرتے ہیں, کماتے آپ ہیں یا آپ کی بیوی بھی کماتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں کماتا ہوں. میں نے کہا بینک کے اندر اکاؤنٹ آپ کا بھی ہے اور آپ کی بیوی کا بھی ہے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا گھر کی گروسری یعنی کھانے پینے کا سامان جو گھر کا ہے وہ کون لاتا ہے؟ انہوں نے کہا میری بیوی لاتی ہے. تو میں نے کہا یہاں تو پلاسٹک سب چلتا ہے, نوٹ تو ہے نہیں, تو آپ کی بیوی پرچیزنگ کیسے کرتی ہے؟ انہوں نے کہا ان کے پاس ڈیبٹ کارڈ ہے. تو میں نے کہا اس کارڈ کے اوپر آپ کا نام لکھا ہے یا آپ کی بیوی کا نام لکھا ہے؟ انہوں نے کہا میری بیوی کا نام لکھا ہے. تو میں نے کہا کبھی ایسا ہو کہ بیوی بھی آپ کی ہے, اکاؤنٹ میں پیسہ بھی آپ کا ہے, لیکن کارڈ بنا ہے بیوی کے نام پر, کبھی ایسا ہو کہ آپ جلدی میں گروسری لینے جائیں اور اپنا ڈیبٹ کارڈ جس میں آپ کی آئی ڈی ہے وہ بھول جائیں اور اپنی بیوی کا کارڈ لے جائیں اور جانے کے بعد آپ پرچیزنگ کرنے کے بعد کاؤنٹر پر دیں, یہ کیسا ہے؟ اس نے کہا یہ تو وائلنس ہے, یہ تو جرم ہے, کیونکہ آئی ڈی جس کی ہے وہی اس کو یوز کرے گا. میں نے کہا بس یہی مسئلہ مسلمانوں کا ہے. میں نے کہا جب تجھے بیوی کی کارڈ کے اوپر ایک آئی ڈی کا مسئلہ اتنا سا گروسری پہ سمجھ میں آتا ہے تو 1.80 ارب مسلمان چیخ رہے ہیں اس زمین پر. 1 ارب, کیونکہ اس زمین پر تقریباً میرے دوستو بزرگوں 8 ارب کے قریب انسان زندہ ہیں اس وقت. 7 سے 8 ارب کی آبادی انسانوں کی ہے, اور 8 یا 7 ارب انسانوں میں 1 ارب 70 کروڑ یا 1 ارب 80 کروڑ مسلمان ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ جب آئیڈینٹی کے خلاف اس کو یوز کرنا وائلنس ہے, انہوں نے کہا مجھے چارج کرے گی پولیس. میں نے کہا بیوی تمہاری ہے؟ کہا بھلے, لیکن کارڈ پہ میری آئی ڈی نہیں ہے. تو میں نے کہا یہی پاکستان میں مسلمانوں کا قادیانیوں سے مسئلہ ہے کہ مسلمان ہونا یہ ہماری آئیڈینٹی ہے, اور ان عقیدوں کی وجہ سے ہے قادیانی اس کی وائلنس کرتا ہے. وہ مسلمان نہیں ہے. اور 260 آرٹیکل میں نے آئین پڑھ دیا ہے, ہمارا آئین بھی اس بات کو ڈکلیئر کرتا ہے, تو وہ ہماری آئی ڈی چراتا ہے. اب ظالم وہ ہوا کہ ہم, اس نے کہا آئی ایم سیٹسفائیڈ, میں سمجھ گیا اس بات کو. تو عالم دنیا کو انتہائی اخلاق سے, انتہائی بردباری سے, انتہائی تہذیب سے, انتہائی ادب سے ہم اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قادیانی یہ کہے کہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا. آپ کا جو حق آئین نے لیا ہے آپ اپنا اسٹیٹس قبول تو کریں. آئین نے جو آپ کو حق دیا, آئین نے جو آپ کو اسٹیٹس دیا ہے, آئین نے آپ کو ڈکلیئر کیا ہے دلائل کی روشنی میں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں, آپ نان بلیور ہیں, جیسے ہندو ہے, عیسائی ہے, سکھ ہے. آپ اپنا اسٹیٹس لیں. ہندوؤں نے اپنا اسٹیٹس لے لیا, مسلمان کو مندر سے کوئی پنگا نہیں ہے. ہندو اپنی رسومات کر رہا ہے اس ملک میں, مائنورٹی کے اندر وہ موجود ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں, ہمارے علماء نے تو یہ کہا کہ اس ملک کے اندر مائنورٹی کی بھی اصطلاح کو ختم کریں کہ اس سے احساس کمتری پیدا نہ ہو. کوئی اقلیت نہیں, بس یہ اصطلاح ہو کہ بلیور اور نان بلیور سب برابر ہیں اس ملک کے اندر. ہم تو اتنا سینہ کھول کے کھڑے ہوئے ہیں کہ جناب اس ملک کے اندر اقلیت اور اکثریت والی ٹرمز کو ختم کریں, کیونکہ اقلیت کی وجہ سے ذہن اساس کمتری کی طرف جاتا ہے. ہم مسلمان علماء تو یہاں تک کہتے ہیں, آپ میری بات اگر آپ میں سے چند آدمی سمجھ رہے ہیں تو, ہم تو کہتے ہیں یہ مائنورٹی والی ٹرمز کو ختم کریں, ٹرمز رکھیں بلیور اور نان بلیور کی. تو لہٰذا آپ دیکھیے اگر مسلمان ایکسٹریمسٹ ہوتے, شدت پسند ہوتے, تو یہ ہندو سے بھی لڑتے, یہ عیسائی سے بھی لڑتے, یہ یہودی سے بھی لڑتے, یہاں پر بدھسٹ سے بھی لڑتے. لیکن اس پاکستان کے اندر ان کے مراکز موجود ہیں, ان کی عبادت گاہیں موجود ہیں, مسلمان ان کے قریب رہتے ہیں, لیکن کبھی منہ ماری, کبھی مارنا جلانا تو دور کی بات ہے, کبھی جھگڑا تک نہیں ہوتا. تو پتا چلا یہ مسئلہ لڑائی کا نہیں ہے, یہ مسئلہ حقوق کا ہے. چاہیے کہ عالم دنیا انصاف کے طور پر مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور مسلمانوں کا جو حق ہے وہ مسلمانوں کو دلا دے. یہ بات کی جائے تو ہمارے ویزے بین ہو جاتے ہیں, داخلہ بند ہو جاتا ہے. قادیانی کا پروپیگنڈا, ہمیں کوئی وہاں آنے کا شوق نہیں ہے, لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے یہ تاثر نکلتا ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ پولائٹ نہیں ہے, جانبدار ہے. ہمیں یہ خیال گزرتا ہے کہ پیچھے آپ کھڑے ہوئے ہو, بیک ڈور پر آپ ہو, اتنے ظلم و بربریت کے باوجود. آپ دیکھیے, میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کیونکہ آج 6 سپٹمبر یوم دفاع بھی ہے. اللہ ان افواج پاکستان کی جنہوں نے جام شہادت نوش کیا,
6 सितंबर को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए। चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, चाहे सिविलियन हो, जिन्होंने इस खित्ता मुबारक जिसका नाम पाकिस्तान, पाक रूहों की सरजमीन, पाक मिजाजों की सरजमीन की हिफाजत की है, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो फौज हो, आज जुमे के दिन ये सारा इज्तिमा खुदा के घर में उन शहदा को सलाम पेश करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी शहादत की वजह से ये मस्जिद आबाद हैं, आज उनकी जुद्दोजहद की वजह से मैं और आप आजाद फिर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन 6 सितंबर के उन शहदा और 1947 से लेकर आज तक जितनी अफवाज अहले ईमान और जितने मुसलमानों ने इस मुल्क की साख बाख्त को दुश्मन पाकिस्तान से बचाते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया, माजी करीब के अंदर 50 लाख के करीब मुसलमान इस मुल्क के रहने वाले जो दहशतगर्दी का शिकार हुए, उनमें जितने अहले ईमान हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। आज अगर हमारे बच्चे पुरसुकून हैं, मैं और आप अमन में हैं, उसके पीछे इन शोहदा का हाथ है। तो 6 सितंबर के साथ साथ हम ये बात आपकी खिदमत में करना चाहते हैं, हाल ही में और इससे पहले गोजरा के अंदर नौजवानों के अंदर बतौर सेक्ट के लड़ाई नहीं हुई कि उलमा पादरियों से लड़ गए, चर्च और मस्जिद की लड़ाई हो गई, ऐसा नहीं हुआ था। रिपोर्ट सामने आ चुकी है, बच्चे आपस में खेलते हुए मुंहमारी हो गई, ईसाई के बच्चों ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों के बच्चों ने ईसाइयों को मारा, उसमें 4 हाफिज कुरान को उन्होंने जिंदा जलाया। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। लेकिन मुझे बताओ, गोजरा की वो आग कराची तक आई? मुझे जवाब देना। आप मुकदमा पेश कर रहा हूं, मैं सियासत तो नहीं कर रहा आपके सामने, इस्लाम का मुकदमा है। मुझे ये बताइए, वो आग गोजरा से निकलकर बहावलपुर तक पहुंची, करीब मोहल्ले तक पहुंची? नहीं पहुंची। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान के मुसलमान और रहने वाले एक दोस्तों की तरह रहते हैं, मुलजिम को मुलजिम समझते हैं, उस आग को फैलाते नहीं। वरना वो हाफिज कुरान का जल जाना, कुरान का जला दिया जाना, इससे तो पूरा पाकिस्तान जल जाता। तो यहां हम वेस्ट को ये बताना चाहते हैं कि अब देखें, इतनी संगीन लड़ाई उनके साथ हुई है, लेकिन वो लड़ाई हो जाती है मोहल्लों के अंदर, उसको उस तरफ रखा गया तो मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट और मार धाड़ वाला नहीं है, वरना ये जंग कहां तक पहुंच जाती। एक बात, अभी हाल में गोजरा में दोबारा लड़ाई हुई, 2 साल या 1 साल पहले। चीफ जस्टिस वहां पर गए, उनकी बस्ती का सर्वे किया, हमें से कोई इख्तलाफ नहीं है, जाना चाहिए था, आपका मनसब है, आप गए, आप रियासत के एक बड़े ओहदे पर हैं, आप गए। उन्होंने वहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हमदर्दी का ऐलान किया। अगर आपको याद हो, भूल ना गए हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, बिजली ये वो इतना हमारे सर पर डाल दिया गया है कि हमें ये याद नहीं। लोग कहते हैं मौलाना नमाज पढ़ाओ, सब छोड़ो, हम तो रोटी के लिए परेशान हैं। ये है वो चीज़ जो राष्ट्र में भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था। तो खुदारा मैं ये कहूँ कि चाहे हालात जितने भी हो जाए, हमने हमेशा नहीं रहना, कब्र की तरफ जाना है। जहां जूते उतारे हैं वहां परेशानियां छोड़ो, और यहां सिर्फ अपनी जिंदगी का मकसद जो एक यकीन का है वो समझने के लिए आओ, और फिर दुआ करो, या अल्लाह, हमने दुनिया के झमेले वहीं छोड़ दिए और तेरे दीन और तेरे लिए पैदा हुए थे, तो अपनी जिंदगी के काज और ईमान को जानने के लिए हम बेदार हुए, तो इसके सदके हमारी दुनियावी परेशानियां भी खत्म फरमा दी। सुनिए आप, 1-1.5 साल का अरसा हुआ है, क्योंकि इस साल में गोजरा में उस ग्राउंड में गया, और वहां पर भी हाल में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मैंने वहां पर मुझे दावत दी गई थी, कोई 10 दिन से ज्यादा नहीं हुआ है। लास्ट ईयर भी मुझे दावत थी, नहीं हुआ, इसलिए कि उसी के सराउंडिंग में क्रिश्चियन कम्युनिटी की आबादी थी और वहीं पर यह झगड़ा हुआ था। तो गवर्नमेंट, कानूनी इदारों ने कहा कि भाई आप अपनी कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन करें, हालात ठीक नहीं। तो हमने मुल्क की मफाद के तहत फौरन अपने साथियों से कहा कि नहीं, बिल्कुल इदारे जो कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं, कोई बात ऐसी चिंगारी कोई तीसरा बंदा कर दे और फिर आग भड़क पड़े, तो उस साल की कॉन्फ्रेंस कैंसिल की गई। इस साल मैं आपको अपनी वसी नजरी और उम्मत की वसी नजरी बता रहा हूं कि जो इंतहा पसंदी का इल्जाम पूरी दुनिया के अंदर कादियानी झूठा रोकर चोर चोर, खुद चोर होकर दूसरे को चोर कह रहा है, तवज्जो है। लेकिन इस साल मेरे दोस्तों वहां पर हमने कॉन्फ्रेंस की, और इसको देखने के लिए अगर आप मेरे नाम के साथ गोजरा लिखेंगे और जड़ा वाला लिखेंगे तो वो कॉन्फ्रेंस आपके सामने खुल के सामने आ जाएगी। कहने का मकसद सिर्फ ये है, ये डिटेल मैंने इसलिए बताई आपकी खिदमत में कि आज से 1.5 साल 2 साल पहले वहां क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ मुसलमान
بچے اور کرسچن بچوں کا جھگڑا ہوا، بڑا ہنگامہ ہو گیا، کوئی بستیاں جلا دی گئی. ہم اس کے حق میں نہیں ہے کہ کسی کا گھر جلایا جائے، یہ مسجد میں کہہ رہا ہوں. ہم اس کے حق میں نہیں ہے کہ پاکستانی شہری، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، خواہ وہ بدھسٹ ہو، وہ اگر پاکستانی شہری ہے اس کے حقوق کی حفاظت ہم پر ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا جو آئین کہتا ہے، جو ہمارا دین کہتا ہے. لیکن ہوا کیا ذرا سنیے. چیف جسٹس اور چیف وہاں پر پہنچے، ان کے ساتھ ہمدردی کی، کرنی چاہیے، ہم اس کی ستائش کرتے ہیں. لیکن اسی دوران بلوچستان کے اندر بم دھماکہ ہوا اور اس میں 50 سے زیادہ علماء شہید ہو گئے، ایک کونسلر بھی نہیں پہنچا. تو ہم کہتے ہیں بیلنس رکھیے نا، کہ اگر ادھر پورا سٹاف پہنچ رہا ہے اور بلوچستان کے اندر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے جلوس میں بم دھماکہ ہوا، دہشت گردی ہوئی اور اس میں 50 سے زیادہ لوگ نہتے، اس بیابان میں ان کی لاشوں کی بوٹیاں پڑی ہوئی تھی، چیف جسٹس کا بیان نہیں آیا، کسی کا بیان نہیں آیا. تو بتاؤ مظلوم کون ہے؟ تو جو مظلوم طبقہ ہے اس کو دنیا کے اندر ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ ظالم طبقہ ہے. تو لہٰذا میں نے آج 6 سپٹمبر یوم دفاع کے حوالے سے، کل انشاءاللہ اس پر تفصیلی ڈیبیٹ کریں گے. آرٹیکل 260 سے میں نے آپ کے سامنے آئین سے ابھی یہ حوالہ پڑھ دیا کہ مسلمان کی اہمیت اور قدر کیا ہے. انشاءاللہ العزیز آج کے اس درس کو، کیونکہ آج یہ مفہوم سمجھانا تھا تو سارا ٹائم اسی میں صرف ہو گیا ہے. ایک ہی بات ذکر کر کے ہم نماز کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ مسلمانوں کی شہ رگ ہے. اس پر امت کو کمپرومائز نہیں کر سکتی. جس طرح گورے کے کچھ اہداف ہیں اس کے خلاف وہ کر کے اپنا وجود ختم کر دیتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کے وہ عقائد، کچھ عقائد ایسے ہیں جس کو مسلمان ضروریات دین کی ٹرم سے یاد کرتے ہیں. ضروریات دین اسلام کے وہ بلیفز اور عقائد ہیں جو قرآن، سنت اور اجماع صحابہ سے ثابت ہیں، اور ان باتوں میں کوئی شبہ اور تعویل نہیں ہے. ایسے عقیدے کو اسلام میں، ایسی باتوں کو اسلام میں ضروریات دین کہا جاتا ہے. اس کو قبول کرنے والا مومن ہے، اس کو انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا. جیسے خدا کی توحید. مجھے یہ بتائیے کہ کوئی اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید کا انکار کرے اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن ایک نہیں مانتا، تو اس کو ہار پہنا کر مومن کہا جائے گا؟ بولیے آپ. ایک بندہ یہ کہے، اگر جاگ رہے ہیں اور آپ کو ذرا ٹریفک کے شور نے اور کراچی اور سندھ کی لہلاتی ہوئی سڑکوں نے، جس کا مال سب گورنمنٹ کی جیب میں جا رہا ہے، خدا ان حرام خوروں سے اس مبارک زمین کو پاک فرما دے. اگر آپ وہ پریشانیوں سے، ٹریفک سے، 2.5 کروڑ کی آبادی کے اندر 2.5 ٹریفک حوالدار نہیں ملتے، توجہ ہے آپ کی، اور سڑکوں کا حال کیا بیان کیا جا رہا ہے. زرداری صاحب آپ اسی شہر سے گزرتے ہیں لیکن آپ کو احساس نہیں ہوتا. چیمپئن وزیر اعلیٰ صاحب آپ اسی یہاں سے گزرتے ہیں لیکن آپ کو احساس نہیں ہوتا. لیکن سید ہونا کام نہیں آئے گا. اس قبر کے اندر ان 5 کروڑ عوام تمہارا گریبان پکڑے گی اور تمہارے چھاتی کے اوپر امام حسین پاؤں رکھ کر کہیں گے جواب دو. صرف سید کارڈ کام نہیں آئے گا، یا تو عہدہ چھوڑ دو اگر نہیں کر سکتے. خیر میں بات کر رہا تھا، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو عقیدہ ختم نبوت یہ ضروریات دین میں سے ہے. ایک دفعہ سب کہہ دیں ضروریات دین اس عقیدے کو کہتے ہیں جس کو قبول کیے بغیر بندہ مومن نہیں ہوتا. جیسے آپ کہیں گے بات مشکل ہو گئی، فار ایگزامپل دیجئے. میں نے کہا جیسا خدا کا ہونا اور ایک ہونا. مجھے بتائیے جو خود کو مسلمان کہیں اور اللہ کو مانے ہی نہ، تو صرف منہ سے مسلمان کہنے سے وہ مسلمان ہو جائے گا؟ مجھے سمجھائے میرے بڑے بھائیوں بزرگوں. اچھا وہ یہ کہے کہ نہیں میں مسلمان ہوں اس لیے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن ایک نہیں مانتا، تو اتنی گاڑی تھوڑی آگے چلانے کے بعد بھی وہ مسلمان رہے گا؟ بولیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ کفر کو کفر نہیں کہیں گے تو آپ مومن کیسے رہیں گے؟ بالکل مسلمان نہیں ہے. اگلا کہے واہ مولانا آپ مجھے غیر مسلم کہہ رہے ہیں. او بھائی غیر مسلم میں نہیں کہہ رہا، تو غیر مسلم والے عقیدے رکھ رہا ہے تو میں اس لیے واضح کر رہا ہوں. صرف مسلمان کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اس کا جو دستور ہے وہ ماننا پڑتا ہے. اس میں سے جیسے توحید، بات سمجھ لیجئے
یہ ننے کاکے کو جو توتلا بولتا ہو، کراؤلنگ کرتا نا، وہ بھی بات سمجھ لیں. آپ ایسے تعجب میں مجھے دیکھ رہے ہیں. خیر ہم اپنا فریضہ ادا کر دیتے ہیں. وما علی البلاغ. یہ تو اللہ نے نبیوں کی ڈیوٹی نہیں لگائی دل میں اتارنا، بیان کر دینا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. دیکھیں عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ ضروریات دین میں سے ہے. ضروریات دین وہ عقیدہ ہے کہ جس کو مانے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا. یہ بات ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، چاہے وہ مزدور ہو، ٹماٹر بیچنے والا ہو، سبزی بیچنے والا ہو، ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والا مزدور ہو، وہ ہے حضور کا غلام، اللہ کا بندہ، اس کو یہ بات جاننی چاہیے. لہذا مسلمان ہونے کے لیے پہلی یہ شرط ہے کہ وہ خدا کو مانے، لیکن خدا کو مانے ہی نہیں، ایک مانے. تو اب آپ سمجھ لیجئے جس طرح مسلمان ہونے کے لیے عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ توحید ہے کہ خدا ہے اور ایک ہے، اس کو ماننے والا مومن ہے، اسی درجے میں وہ یہ بھی مانے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری ہیں. اب مجھے بتائیے یہ مسلمانوں کے لیے کتنا ضروری عقیدہ ہوا. جیسے خدا کو مان کر ایک نہ ماننے والا کافر ہے، اسی طرح حضور کو رسول کہہ کر آخری تسلیم نہ کرنے والا بھی کافر ہے. تو آپ اندازہ لگائیے. لہذا ویسٹ ہمارا امتحان نہ لے کہ قادیانیوں کو ہمارے اوپر چھوڑ کر ہمارے ٹالرنس، بیلنس اور ہمارے امن کا یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. میں اگر امریکہ کا جھنڈا یہاں جلانے کی بات کروں تو پورا ملک بفر جائے گا. اگر برٹش کا جھنڈا جلانے کی بات کروں پورا ملک بفر جائے گا. یورپ کا جھنڈا جلانے کی بات کروں پورا ان کی ریاست ہل جائے گی. بندے کو یہاں سے اٹھائے جائیں گے اور ہمارے لیڈر ان کو 2 کروڑ 1 کروڑ ڈالر میں بیچیں گے جیسے پہلے بیچا تھا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جلا نہیں رہے، لائنز کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں، لیکن جس طرح اگر آپ کی عزت و شناخت، آپ کا برداشت اگر دیکھنا ہو تو اس روڈ پر ڈالر جلائے جائیں، پاؤنڈ جلائے جائیں اور وہ جھنڈا جلایا جائے، کیا آپ کو برداشت ہوگا؟ کہ لیکن نہیں، یہ انف ہے. میں نے کہا اس سے زیادہ انف ہے کہ قادیانی جو حضور کے غدار ہیں ان کو ہم پر مسلط کیا جائے. تو لہذا جس طرح آپ کا ایک صبر کا پیمانہ ہے جو بعد میں چھلک جاتا ہے، تو اس امت کا امتحان نہ لیں. اور ہم ظالم نہیں ہیں، ہم مظلوم ہیں. ظالم قادیانی ہے، گھس بیٹھیا ہے، قبضہ مافیا ہے، وہ مومن ہے نہیں اور مومن کلیم کرتا ہے. دنیا سن لے، وہ مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو چھوڑ دے چرانا، اور اس کی جو آئی ڈی آئین نے اور اس کی آئیڈینٹی اور اس کا اسٹیٹس جو آئین نے درج کر دیا ہے اس کو قبول کرے. پاکستان میں رہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، اپنی عبادت کرے جو اس کی عبادت ہے. قرآن کو استعمال نہ کرے کیونکہ مسلمانوں کی شناخت ہے. اپنے عبادت خانوں کو مسجد نہ کہے کیونکہ یہ مسلمانوں کی شناخت ہے. السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ زبان استعمال نہ کرے، یہ مسلمانوں کی آئیڈینٹی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، اس بولی کو استعمال نہ کرے، یہ مسلمانوں کی شناخت ہے. مسلمانوں کا نام عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الصمد، غلام مصطفیٰ، غلام رسول، یہ نام استعمال نہ کریں کیونکہ یہ ہماری شناخت ہے. بتاؤ یہ مطالبہ جائز ہے کہ نہیں؟ لہذا ہم گردن کاٹنے کے قائل نہیں، گھر جلانے کے قائل نہیں، مار دھاڑ کے قائل نہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں رتی بھر بھی اگر دل کے اندر انصاف ہو تو اس وقت سارا یورپ، سارا مغرب مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو. جب ایک ملالہ کے لیے تم کھڑے ہو جاتے ہو تو 1 ارب 80 کروڑ مسلمان جو چیخ رہے ہیں اور اس آگ میں جل رہے ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو. تم ان ظالموں کو اسکالرشپ بھی دے رہے ہو، سٹیزن بھی دے رہے ہو، مال بھی دے رہے ہو، اور پاکستان کے اندر بڑے بڑے عہدوں پر ان کو انجیکٹ بھی کر رہے ہو، لے کر بھی آ رہے ہو. تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ پیچھے تصویر کسی اور کی ہے، کٹ پتلی اور چل رہی ہے. اگر یہی ہے، اگر یہی آپ نے سوچا ہوا ہے تو پھر اس امت نے ابو جہل کا دور بھی دیکھا ہے، یزید کا دور بھی دیکھا ہے، قارون و اکبر کا دور بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے، گوروں کا بھی دور دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تم بھی گئے، بات گئی، لیکن رہے گا یوں ہی کہ جناب رسول اللہ کی صداقت کا جھنڈا جو سچائی اور امن کا جھنڈا ہے وہ نیچے کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ رہے گا یوں ہی. ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. میں نے دونوں رخ سے بات کی ہے. کالج یونیورسٹی کے طلباء بیٹھے ہیں. یہ آئیڈینٹی والی جو لاجک ہے،
یہ آئیڈینٹی والا جو مقدمہ ہے اس کو ذہن میں رکھ کر اپنا مقدمہ لڑیے کہ یہ ہماری آئیڈینٹی ہے اور ہماری آئیڈینٹی پر قبضہ ہو رہا ہے، اور یہ عالمی قانون ہے کہ کسی کی آئی ڈی پر کو چرانا یہ جرم ہے، تو قادیانی چور ہے اور وہ مسلمانوں کی آئی ڈی کو چرا رہا ہے، وہ آپ کو جھوٹ بول رہا ہے، مس گائیڈ کر رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، کوئی ان کو قتل نہیں کرتا، کوئی ان کو مارتا نہیں. ٹھیک ہے. ایم کیو ایم کے فیصل سبزواری صاحب نے کچھ دن پہلے قومی اسمبلی کے اندر قربانی کے مسئلے پر ان کا ماتم رویا، کیونکہ ان کو برطانیہ میں رہنا ہے. کہنے کا وہ قربانی کر رہے تھے، تو میں نے کہا قربانی یہ ہماری آئیڈینٹی ہے. ذی الحجہ کے دنوں میں جانور کو کاٹنا سنت ابراہیم پر ان مخصوص دنوں کے اندر یہ ہماری شناخت ہے. فیصل سبزواری صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ عدل کی بات کریں، انصاف کی بات کریں. قادیانی تو آپ کے لیے خوش ہو گئے، لیکن آپ نے آئین سے غداری کی، کیونکہ قربانی کی اصطلاح سنت ابراہیمی کی بولی یہ ہماری آئیڈینٹی ہے. ہندو بھی جانور کو ذبح کرتا ہے لیکن وہ اس کو سنت ابراہیمی نہیں کہتا. ہمارا کوئی جھگڑا نہیں اس سے، کیونکہ اس کی اپنی آئی ڈی ہے، ہماری اپنی آئی ڈی ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ لہذا سیاستدانوں کو بھی بڑی آنکھ کھول کر دیکھو، کیونکہ ان کے پاسپورٹوں پر نیشنلٹیاں لگی ہوئی ہیں. یہ تمہیں 5 سال میں چکمہ دے کر تم کہہ رہے ہو سندھی زندہ باد، اردو زندہ باد، مہاجر زندہ باد. اچھی بات ہے، ہر قوم اپنی قوم سے محبت کرے، لیکن سب سے پہلے اسلام زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، رسول اللہ کی شان زندہ باد. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.